شقیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں مخلوق کے اندر توفیق کا دروازہ بند ہوتا ہے تو 6 گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 اشتغالہم بالنعمہ عن شکرہا، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نعمت دی ہوتی ہے تو حق تو یہ ہے کہ نعمت تو اس نے دی، اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ زبان سے کہے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ یہ تیری توفیق سے ہو سکا۔ فوراً سجدے میں جائے کان اذا اتاہ امر یسر بی خر ساجدا للہ، سجدہ کرے کہ اللہ تیرا ہی نام ہے، پھر اس نعمت کو نیکی پہ لگائے، برائی پہ نہ لگائے۔ اور تیسرا اس نعمت کو بانٹنے کے لیے دل بڑا کر لے، یہ تو ہوا شکر۔ توفیق کا دروازہ بند اس وقت ہوتا ہے، مال نعمت ہے دیا تو اللہ نے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ خیر خائی کا پتہ ہے، نہ کسی غریب مسکین اور دین کے کام کا پتہ ہے۔ وہ مال اڑتا ہے تو شرابوں کبابوں میں، وہ مال اڑتا ہے تو معصیت الہی میں۔ سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے سوال کیا گیا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا تھا من اعطی نعم اللہ فاستخدمها فی معصیت اللہ، جس کو نعمتیں تو اللہ نے دی لیکن اس نے یہ نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں لگا دی، سب سے زیادہ یہ چیخ رہا ہوگا قیامت کے دن۔ وَرَغْبَتُهُمْ بِالْعِلْمِ وَتَرْكُهُمُ الْعَمَلِ، یہ اس دور کی بات ہے شقیق بن ابراہیم کی۔ لوگوں کی یہ تو رغبت ہوگی کہ ڈگریاں مل جائیں، وَتَرْكُهُمُ الْعَمَلِ، عمل چھوڑتے جائیں گے۔ یہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ 1300 سال پہلے کی گفتگو ہے، 1200 سال کی۔ توفیق کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب انسان کی طرف صرف یہ ہو کہ وہ چیز مجھے چاہیے، مجھے شہرت مل جائے، عمل کی اسے فکر نہ رہے، اللہ اسے توفیق سے محروم کر دیتے۔ المسارعۃ الی الذنب وتاخیر التوبہ، تیسری بات حکم تو یہ ہے کہ توبہ جلدی کرو۔ وہ توبہ کرتے نہیں ہیں، لیٹ کرتے ہیں، گناہ میں جلدی کرتے ہیں کہ یہ گناہ کہیں اور نہ کوئی کر لے، مجھے ہی کرنا چاہیے۔ حالانکہ انہیں توبہ کرنی چاہیے، جلدی گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جب انہوں نے کام بدل دیا تو نتیجہ بھی بدل جائے گا۔ چوتھی بات الاغترار بصحبة الصالحین وترک الاقتداء بافعالہم، توفیق سے لوگ کب محروم ہوتے ہیں؟ جب وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں، میرا نا فلان نیک سے تعلق ہے، ان جیسا عمل نہیں کرے گا، وہ جو نیکیاں بتائیں گے وہ نہیں کریں گے، کہیں گے تعلق ہے میرا۔ پہلے زمانے میں لوگ جاتے تو لوگ کہتے میں نے حدیث کی یہ کتاب پڑھی ہے، یہ میرے استاد نے میرے بارے میں دعائیں لکھی ہیں۔ اب کسی کے گھر جاؤ وہ 2-4 البم لے کے آ جائے گا، یہ میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ فلاں کے ساتھ۔ کس وجہ سے؟ صرف وہ میٹھی بات سننا چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، تیرے بڑے تعلق۔ اور آج یہ مصیبت اتنی بڑھ گئی، یہ سیلفیاں لینے کی، بیت اللہ جیسے اس معزز گھر میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ کسی کو کہیں گے میری تصویر اتارے، ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ، اور ہاتھ اٹھا کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہا، صرف پکچر کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس قدر نیچ حرکتیں ہیں کہ انسان کو خود سوچ کے شرم آتی ہے کہ میں کس کام پہ لگا ہوا ہوں۔ بیت اللہ میں وہاں دعائیں کرو، وہاں سجدے کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، وہاں یہ کام کرنے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ کبھی نیکوں کے ساتھ تعلق کا جب اغترار دھوکہ ہو تو نیک بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اگر تعلق بنا ہے
تو اس حدیث کو بھی یاد رکھیے، بھلا سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے دنیا کی کون سی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، ویا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری پھپھو صفیہ، ویا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، عمل کر لینا، قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ سلینی من مالی سأبلها ببلالها، مجھ سے مانگو جو مال چاہیے، جو میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا، لیکن میری بیٹی قیامت کو میں کام نہیں آؤں گا، عمل کر لو۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ شقیق بن ابراہیم فرماتے ہیں پانچواں طریقہ جس سے انسان توفیق سے محروم ہوتا ہے، ادبار الدنیا عنہم وہم یتبعونہا، دنیا جو ہے وہ تو دوڑتی ہے، یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا اس کے پیچھے دوڑے، یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا نظر آتا ہے، اللہ پھر اسے اپنی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اقبال الآخرہ علیہم وہم معرضون عنہا، دین اور آخرت کے مسائل تو ان کے سامنے واضح ہیں، قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آئی، یہ اس سے منہ موڑتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیتے ہیں جس نے قیامت کو کام نہیں آنا۔